السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے سلسلہ چل رہا ہے جس میں موضوع ہے توبۃ النصوح، یعنی سچے دل سے توبہ کرنا۔ اس تعلق سے پچھلی تقریباً 5 یا 6 ایپیسوڈز کلپس آپ تمام کے روبرو پیش کی جا چکی ہیں۔ اب اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے یہ، سماعت فرمائیں کہ حضرت فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے تشریف لائے تو راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت ہی زار و خطار انداز میں رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، میں ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ میں کیا کر بیٹھا، سخت پریشان ہوں، لہٰذا آپ مہربانی فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس رو رہے بندے کے تعلق سے ماجرا سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا تھا، وہ بہت رو رہا تھا، اس کی آہوزاری نے مجھے بھی رلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس کو اندر بلا لو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت مرحمت فرما دی تو وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں بھی رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان کیا ہوا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شرک کا ارتکاب تو نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کیا تو نے اللہ کے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی بندے کو قتل بھی نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں کئی سالوں سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا تھا اور اپنی ضرورت پوری کرتا تھا۔ چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا۔ جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آیا اور اس نے میری شہوت کو ابھار دیا۔ میں پلٹا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ کے بندے، تو نے تو مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حالت جنابت میں کھڑی ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا رعب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کو بھی بڑا تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جو کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، کہیں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے منہ سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے۔ اس لیے وہ باہر چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا اور معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا۔ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا تھا کہ اے میرے مالک، میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اے اللہ، میں اب کہاں جاؤں؟ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ کہنے والے نے کہا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ جب اس نے 40 دن معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو منایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور جب عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی پیدا فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ رب العزت ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئیں تو تیسری بات پوچھی گئی کہ مخلوق کو میں نے معاف کرنا ہے یا کسی اور جو ہے اس کو کرنا ہے، یعنی کسی اور کو معاف کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت ہی نے مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب،
اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیری عاجزی اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی اور پروردگار نے تیری مغفرت کا پیغام بھیج دیا ہے۔ وہ پروردگار اتنا کریم ہے کہ وہ معافی مانگنے والے بندے کی معافی کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ابھی آنکھیں سلامت ہیں، اپنے گناہوں پر آنسو بہا لیجئے، ابھی زبان سلامت ہے، اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے۔ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور یہ زبان بولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس سے پہلے اپنے رب کو منا لیجئے اور اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کو دور کروا لیجئے۔ وہ پروردگار بڑا کریم ہے۔ جب اس کا کوئی بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب کے در پر آ کر اپنے رب کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پروردگار نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سورہ تحریم کی 8ویں آیت ہے، ترجمہ ہے، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو۔ بھائیو، میں اس سے پہلے والی نشست میں بھی آپ تمام سے گزارش کیا ہوں کہ یہ سودا بہت آسان اور بہت سستا سودا ہے۔ اب وقت ہے، اب ہماری یہ سانس چل رہی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے متعلق تصور کر کے سچے دل کے ساتھ پروردگار سے معافی مانگیے کہ اے پاک پروردگار، میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، تو مجھے معاف فرما دے۔ آئندہ اس قسم کے گناہ کرنے سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا، پروردگار قبول فرما۔ یہ دعا مانگا کیجئے، ہر روز کم از کم ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہیے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس محفل سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر سچی توبہ کی نیت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو منا لیجئے، اپنے آپ کو عاجز اور حقیر فقیر بنا کر پروردگار کے روبرو پیش کیجئے اور اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ کیا معلوم کہ اس محفل میں اللہ کا کوئی ایسا مخلص بندہ ہو جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے اور اس کی برکت سے ہماری بھی بگڑی بن جائے اور ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم معافی کے بغیر اس جگہ سے اٹھ جائیں گے، اس گھر سے اٹھ جائیں گے، اس محفل سے اٹھ جائیں گے اور چلے جائیں گے تو پھر دوسرا کوئی در ہمارے لیے نہیں ہے جہاں جا کر ہم معافی مانگیں۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، اگر کوئی مسجد سے نکل کر جہنم میں چلا گیا تو اس پر کوئی حسرت نہیں، حسرت تو اس پر ہے جس کی معافی قبول نہ ہو اور وہ مسجد سے نکل کر جہنم میں چلا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہم پر رحم فرما دے اور اس محفل سے اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سچے دل کے ساتھ پروردگار تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں اور پروردگار ہماری اس عاجزی کو قبول فرما کر ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ۔ الحمدللہ تمام بھائیوں بزرگوں، کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔